نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم معاشرے کے رویوں پر بحث کر رہے ہیں، تو آج ہم نے جس موضوع کو سلیکٹ کیا ہے، صرف مختصر سی بات حالات حاضرہ کے تناظر میں کہ معاشرہ اس وقت جو ہے وہ احساس ذمہ داری سے کس طرح محروم ہوتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر منفی سرگرمیاں جو ہیں وہ زیادہ جنم لے رہی ہیں۔ دوستو، آج ہی ایک شخص کے بارے میں سنا کہ قصور کا رہائشی، اس نے اپنے 5 بچوں کو دریا یا نہر کے سپرد کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ 7 دن سے کام نہیں ملا، بچے بھوکے ہیں، بھوک سے بلک رہے، دیکھا نہیں گیا، تو باپ نے ان بچوں کو دریا میں یا اس نہر میں پھینک دیا۔ دوستو، کسی باپ کے سامنے کسی بچے کو، یعنی اس کے بچے کو، کوئی عزیز رشتہ دار بھی ایک تھپڑ مار کے دکھائے تو میرا خیال ہے بحیثیت باپ اس سے قطعاً برداشت نہیں ہوگا، وہ مارنے پہ تل جائے گا، اور جوابی جو ہے نا کارروائی وہ اس سے بھی سخت کرے گا۔ لیکن وہ باپ جس نے جا کر 5 بچوں کو نہر کے سپرد کر دیا، اس باپ کا حوصلہ بھی دیکھیں اور اس کی مجبوری بھی دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ اس نے مجبور ہونے کے بعد یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ تو جب یہ خبر سامنے آئی، سنی لوگوں نے، تو لوگوں نے بہت احساس ہمدردی بھی کیا اور بہت رونا دھونا بھی کیا، اور اس خبر پہ نہ جانے کیا کیا چیمیں گوئیاں ہوئیں۔ لیکن یہ ذمہ داری ہے اس پہلے نمبر پہ اس محلہ کی، پھر اس کے گاؤں کے رہنے والوں کی۔ کیا کوئی ایسی وجہ بھی تھی کہ وہ ان ایک گھر کے 5 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی دودھ پیتا ہے، کوئی تھوڑا بہت روٹی کھانے والا ہے، تو ان 5 بچوں کی کفالت کے لیے بھی ایک باپ جو ہے اس کو 5-7 دن مزدوری نہ ملنے کی صورت میں وہ اتنا تنگ آ گیا کہ اسے بچے نہر میں پھینکنے پڑ گئے۔ کیا آخر وجہ کیا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ احساس ہمدردی نہیں رکھتے، اور جب سے احساس ہمدردی کسی معاشرے سے بھی ختم ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ دوستو، یہ بڑی ہی خطرناک اور اندوہناک خبر ہے کہ ایک باپ نے صرف روٹی یا دودھ کے چند قطروں کی خاطر بچوں کو نہر کے سپرد کر دیا، اور اس ملک میں، جس ملک کے بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں بلکہ چند ایک تو ایسے بھی ہیں جن کو اپنی جائیداد کا علم ہی نہیں کہ وہ کتنی ہے، اور ان کے کتے دودھ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ کھانے سے قاصر ہیں، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن غریب کا بچہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول شاید بھول گئے کہ اگر دریا کے کنارے پر ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے روز عمر سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ دولت والو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سنہری قول ذہن میں رکھو کہ آپ نے بھی حساب دینا ہے۔ میں یعنی کہ ایک منفی رویوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہی لوگ، وہی سیاسی لوگ جو حکمران ہیں، جنہوں نے خیال رکھنا ہے غریبوں کا، آج اگر وہ نعرہ لگواتے ہیں تو اسی غریب سے لگواتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس ووٹ سے ان کو گاڑیاں ملتی ہیں، وزارتیں ملتی ہیں، وزارت عظمیٰ ملتی ہے، بلکہ انہی کا خون چوس کے پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن کسی سیاستدان نے یہ نہیں کہا کہ غریب کو روٹی دو، یہ نعرہ لگوائیں کہ غریب کو روٹی دو، غریب کو کپڑا دو، غریب کو مکان دو۔ نعرہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پتہ چلے کہ غریب کے ہمدرد ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اپنی
کرسی، اپنی وزارت عظمیٰ اور یہ دنیا کی جھوٹی شان و شوکت کے لیے یہ سب کچھ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ غریب کو روٹی دو۔ دوستو، اتنے میں یعنی کہ معاشرے کی منفی رویوں کی بات کر رہے کہ ایک دوست، میں نے اسے کہا کہ آؤ یار چلیں فلاں جگہ پہ ایک فوتیدگی ہو گئی ہے اور وہاں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا، افسوس کرنے کے لیے، تو اکٹھے چلتے ہیں۔ تو اس دوست نے مجھے بڑے توجہ کے ساتھ اور حیرانگی کے ساتھ کہا کہ فوتیدگی کے پہ وہاں پر فاتحہ کے لیے جانا اور پھر میں آپ کے ساتھ نہیں یار، مجھے تو ایسے فنکشن پہ ساتھ لے جایا کریں جہاں پر کوئی دعوت ہو، کوئی ولیمہ ہو، کوئی اس قسم کا فنکشن ہو کھانے پینے کا، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ایسے فنکشن پہ کیا جانا جی، یہ کیا شو کرنے کے لیے۔ دیکھو میرے پھر وہی ذہن میں اچانک وہ بات گھومنے لگی کہ دوست، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں سے کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ دوستو، اس وقت ضرورت ہے کہ احساس ہمدردی پیدا کرو اور اپنے ارد گرد دائیں بائیں معاشرے محلے میں دیکھو جو کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کی پوری کوشش کیا کرو۔ یہ قیامت کے روز آپ کو اس کا اجر بھی ملنا ہے۔ اگر احساس ذمہ داری نہ کیا تو وہاں پر حساب بھی دینا۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کسی کو بھی وافر مقدار میں دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کا ہے، اس میں کئی غریبوں کا حصہ ہے، اسے نکالا کرو۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق بھی دے، اور ساتھ ہی کہ جہاں پر سیاستدان یہ نعرہ لگوائیں ووٹ کو عزت دو، تو وہاں پر یہ نعرہ بھی لگاؤ کہ غریب کو روٹی دو، کیونکہ غریب کے بچے تو ٹکڑے کو ترس رہے ہیں۔ وہ آپ کی کرسی، آپ کے جاہ و منصب، آپ کی جائیدادوں، آپ کی شان و شوکت، آپ کی وزارتوں اور وزارت عظمیٰ کو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کو تو صرف ایک روٹی چاہیے جو اسے میسر نہیں ہے۔ لہٰذا غریب کا نعرہ تو ہے کہ غریب کو روٹی دو۔ تو کوشش کریں کہ معاشرے کے اندر مثبت رویے جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، اور وہ صرف اسی صورت میں آ سکتے ہیں کہ جب آپ معاشرے کے اندر احساس ہمدردی پیدا کریں اور خود عملی طور پر کر کے دکھائیں، تاکہ تمہیں دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی میدان میں آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو احساس ہمدردی پیدا کرنے، احساس ہمدردی کو فروغ دینے اور اس کی زیادہ سے زیادہ دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔